السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ اسی کا رحم اور کرم ہے کہ رمضان کا آج کا روزہ اور تیسرا عشرہ ہم سب کو عطا کیا ہے۔ ناظرین، لاہور رنگ آپ کے لیے لایا ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ، لیکن ان رنگوں میں آج ایک روزے کی نسبت جو ہے وہ افسردگی کی سی ہے۔ لیکن ٹرانسمیشن کا ہم باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ میں ہوں آپ کی میزبان سوہا افضل، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد عارف طیبی۔ آغاز کریں گے ہم تلاوت قرآن پاک سے، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عمر مدنی صاحب۔ قاری صاحب آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدقت يا رب العالمين۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین میں بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن، آپ سب کو محبت و عقیدت کے ساتھ محمد عارف تجوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 رمضان مبارک ہے اور آج کا دن عالم اسلام کے اندر افسردگی کا دن ہے۔ آج اس عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے کہ جس کی تربیت رسول اللہ نے کی ہو، جنہیں خیبر کے اندر فتح کی گارنٹی رسول اللہ نے دی ہو، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت جو ہے وہ ابو بکر صدیق نے سنا ہو، جن کے ساتھ رفاقت کی دعا عمر فاروق نے کی ہو، جن سے بغیر رہنا عمر فاروق نے ہلاکت کا کہا ہو۔ میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جن کی زوجہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، جن کے بچے نوجوانان جنت کے سردار امام حسنین کریمین ہیں۔ اس ہستی کا یوم شہادت ہے ناظرین کرام، کہ جب وہ عاجزی سے زمین پر لیٹے تو رسول اللہ ابو تراب کہیں، جب آپ رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھ کے کعبہ کو کفر شرک سے پاک کریں۔ میں اس ہستی کا آج یوم شہادت ہے کہ جنہیں اللہ شیر خدا کہتا ہے، رسول اللہ سیف اللہ کہتے ہیں، شیر یزا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جن کی تلوار کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنہیں شیر خدا کہیں، جو خود جو ہیں جن کو اللہ نے سیف اللہ کہا ہو، وہ ذات جو کریم ذات ہے، جو رحیم ذات ہے، جو سجدہ کریں تو قرآن بنے اخبار، جب وہ سجدہ کریں تو رسول خدا کہیں بار بار کہ نہیں علی تجھ سا کوئی سجدہ گزار، اور جب وہ صدقہ کریں تو قرآن بنے اخبار۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آج عظیم ہستی کا یوم شہادت ہے جو پورے مومنین کے مولا ہیں۔ غدیر خم میں میرے آقا فرمائے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس عظیم ذات کو شیر خدا تاجدار حل عطا مولا علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ آج آپ کا یوم شہادت ہے اور آپ کے وسیلے سے ہم دعا بھی کریں گے، آپ کی شہادت کے تذکرے بھی ہوں گے۔ گوشہ عنات سجا ہوا ہے جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں گوشہ عنات کا۔ گوشہ عنات میں کون کون سے ثناء ہیں؟ محمد افضال نقشبندی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور سوا آپ کی طرف کوئی مہمان تشریف فرما ہے ان کا تعارف پیش کر دیجیے۔ گوشہ عنات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ بلال نقشبندی نے کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابتسام طارق بھی آج گوشہ عنات میں ہمارے ساتھ ہیں۔ ابتسام سے ہم آغاز کر لیتے ہیں اور گوشہ عنات شامل کرتے ہیں۔ اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، میرا اللہ مجھے رسوا نہیں ہونے دیتا، میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ داری، میرے گھر عیب کی کرتا ہے وہ پردہ داری، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتا، اس کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتا، اور اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے، اپنے منگتوں کی فہرست میں رکھتا ہے مجھے، مجھ کو محتاج
किसी का नहीं होने देता, उसका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देता। हम्द पढ़ता हूँ तो सांसों से महक आती है। हम्द पढ़ता हूँ तो सांसों से महक आती है। मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देता, उसका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देता। मेरा अल्लाह मुझे रुसवा नहीं होने देता, उसका मंगता। पेश कर रहे थे और खूबसूरत हम्द है, अल्लाह करीम कबूल फरमाए। अफजाल नक्शबंदी हमारे साथ हैं, गोशा नात में बिस्मिल्लाह कीजिएगा भाई। जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है। जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है। जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है। जो कुव्वते बाज़ुए नबी है, अली अली है, अली अली है। नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है। नगर नगर है, गली गली है, अली अली है, अली अली है। और मौला अली सरकार कौन थे? हजरत अबू अली कलंदर का वाक़या आपने सुना होगा, मैं पेश कर रहा हूँ, समाअत कीजिए। कि किसी ने राजी किया खुदा को तो मांगा मुझको अली बना दो। किसी ने राजी किया खुदा को तो मांगा मुझको अली बना दो। अली नहीं सिर्फ अबू अली है, अली अली है, अली अली है, अली अली है। अली नहीं सिर्फ अबू अली है, अली अली है, अली अली है। वो बाबे खैबर उखाड़ा जिसने, पकड़ के मरहब बछाड़ा जिसने। वो बाबे खैबर उखाड़ा जिसने, पकड़ के मरहब बछाड़ा जिसने। वो जोर बाजू ए हैदरी है, अली अली है, अली अली है। वो जोर बाजू ए हैदरी है, अली अली है, अली अली है। और मेरे आका की हदीस पाक समाअत कीजिए। हुजूर का फरमान है कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। समाअत कीजिए। शायर ने बहुत ही खूब लिखा है, शहर इल्म में
کا محمد علی ہے دروازہ قول و احمد ہے شہر علم خدا محمد علی ہے دروازہ قول احمد علی کو حاصل یہ برتری ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے نہایت خوبصورت. آگے بڑھتے ہیں, گوشہ نعت میں شامل کرتے ہیں. چونکہ جب یہ پڑھ رہے تھے تو ہم سب باقاعدہ اس چیز کو محسوس کر رہے تھے. 21واں رمضان ہے, رمضان کی نعمتیں برکتیں اپنی جگہ, لیکن آج کا دن جو ہے بیسیکلی وہ افسردگی کا دن ہے. آپ نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کہتے ہیں کہ میں شہر ہوں علم کا, تو علی اس کا دروازہ ہے. آج اس دروازے کو گرانے کی کوشش کی گئی, شہید کیا گیا, لیکن ان کی تعلیمات, ان کی پریچنگ آج تک ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی چلتی رہیں گی. واقعہ دراصل کیا تھا, اس کو ڈیٹیل میں علماء کرام سے ڈسکس کریں گے. گوشہ نعت میں ایک اور نعت شامل کر لیتے ہیں. حافظ بلال نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب کیا سنائیں گے؟ ذکر علی کو ہی ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. علی 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 مولا ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں علی 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 مولا ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں من کو تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے من کو تو مولا جس کو آقا نے کہہ دیا ہے یہ شان ایسا رتبہ یہ شان ایسا رتبہ دیکھا ہے بس علی میں ذکر علی ہی ہوگا دنیا کی ہر گلی میں ذکر علی ہی ہوگا. رنگ مزید لوگوں نے جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید گھمن صاحب, گھمن ڈیولپرز کے آپ جو ہیں میں نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں, آپ کے آنے کا شکریہ. گوشہ نعت کے اندر ہمیں دو خوبصورت مہمانوں نے جوائن کیا ہے. ہماری بہن بہت اچھا پڑھتی ہیں, نگہت آسماں گلزار ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم, کیسی بہن؟ ٹھیک ہیں, آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. اور آج جو ہمارا موضوع ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پینل کا مستقل حصہ ہمارا کہہ لیں کہ وہ چند بھی ہیں, مکھن بھی ہیں, مولانا ناصر بندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور گوشہ نعت میں نوجوان ثنا خان ہمارے ساتھ ہیں, شہزاد مدی ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آغاز کرتے ہیں نعت پاک سے. شہزاد بسم اللہ کریں. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں, میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں, میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں, حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں, میں کچھ بھی نہیں
ہوں کرم آپ کا ہے یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے بھائی اور خوبصورت انداز اور یہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نکہت آپ سے گلزار اس میں کیجیے گا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وفا مینوں علی ورگا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وفا اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جن کسے دیوی جاگی علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا مینوں واہ 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 سبحان اللہ خوبصورت اور آج کا موضوع ہے یوم شہادت مولا کائنات اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو علم کا دروازہ ہیں رسول اللہ اس کا شہر ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں ان کی محبت کو رسول اللہ نے اپنی محبت کہا جن سے دشمنی رسول اللہ نے دشمنی کہا ہمارے ساتھ مولانا ناصر مدنی صاحب ہیں ہم آغاز کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اگر ہم اس ٹاپک کو شروع کریں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں اور میں اور آپ یہ جانتے ہیں اور ہم بہت دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں ہر جگہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ موت تو برحق ہے لیکن ایک ایسی موت جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا اور آج کا دن ہو 21واں روزہ ہو اور افطار کے بعد آپ اس چیز کی تیاری کر رہے ہوں جائے نماز پہ کھڑے ہو کے کہ وقت کب آئے گا یہ جو شروع میں سینیریو میں چاہتی ہوں کہ ایک دفعہ مدنی صاحب اس کو ڈیٹیل میں ہمارے دیکھنے والے ویور سے شیئر کریں کہ دراصل تھا کیا ام کلثوم آپ کے پاس آتی ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے اس بات پہ دراصل سین کیا تھا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون اللہ کریم نے قرآن مجید میں آل محمد کی بارے میں جو آیت تطہیر نازل فرمائی پوری کائنات کے لیے ایک ماڈل بنا دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آل کی مثال کشتی نوح ہے جس طرح کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان کے جو لوگ سوار ہو گئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اپنی منزل پہ پہنچ گئے اسی طرح فرمایا جو مجھے
اور میری آل سے پیار کرتا ہے، انشاءاللہ جو آل محمد کے دامن کو تھام لے اور ان کے اسوہ پہ عمل کر لے تو وہ بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، کامران ہو جائے گا۔ آج کا موضوع حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد رسول ہیں، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من سبا علی فقد سبانی، جس نے علی کو برا کہا گویا اس نے مجھے برا کہا۔ آپ نے فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں من کنت مولا فعلی مولا، جس کا علی مولا اس کا میں مولا، جس کا علی آقا اس کا میں آقا، جس کا علی دوست اس کا میں دوست، جس کا علی رہبر اس کا میں رہبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا حضرت علی شیر خدا کے بارے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور بھائی جو ہے بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، آج ہم بھائی بن کے بھی بھائیوں کے بازو نہیں ہیں، ہم حقیقی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر بھی بھائیوں کے بھائی نہیں ہیں۔ ہم دیکھتی ہیں کہ کتنے میرے ناظرین، میرے چند، میرے مکھن، میری ملائی، وہ اپنے حقیقی رشتوں میں بھی دیواریں کھڑے کر چکے ہیں اور عدالتوں میں جا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ وہ دیکھیں مولا علی کو کون مانتا ہے؟ شیر خدا کا سال میں ایک دن منانا مقصود نہیں ہے۔ یہ لاہور رنگ پہ آپ کو سرور کی محفل میں، شعور کی محفل میں، سیکھنے سکھانے کی محفل میں، یہ رمضان رنگ کے سنگ آپ کو کچھ ملتا ہے سیکھنے کے لیے، ہمیں ملتا ہے سکھانے کے لیے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ جتنی باتیں شیئر کرتے ہیں یہ حضرت علی کا اسوہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں شہادت علی سے ملتا کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہم سے حاصل کیا ہوتا ہے، ہم کو ان پہ عمل کر کے کیا ملتا ہے اور کیا ملے گا۔ حضرت علی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی زبان اقدس سے کہ علی جب میں باہر جاؤں تو تم مدینے والوں کے امیر ہوتے ہو، آپ اپنی مسند پہ بٹھا کر جاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 8 سال کی عمر میں ایمان لائے، ایمان وہ لاتا ہے جس کے پاس نہ ہو۔ آپ بچپن سے نہ کبھی شرک کیا، نہ کبھی بدعت کی، نہ آپ نے کفر کیا۔ حضرت علی وہ صحابی ہیں کہ جن کو بچپن میں اللہ نے سب کچھ نوازا تھا۔ جب حضور نے اعلان کیا تو آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اور قرآن نے معیار بنا دیا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اپنی جان سے بڑھ کے میرے نبی سے تم پیار کرو تو پھر مومن ہو۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہادت تو ایک بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ علی تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، موت علی کا پیچھا کر سکتی ہے مگر علی اپنے دشمن کا پیچھا کرتا ہے، موت سے نہیں ڈرتا۔ بستر پہ میرے نبی نے کہا کہ علی آج یہ دشمنوں کی امانتیں ہیں، اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی گواہی دنیا دار دے دے تو ہم پھولے نہیں سماتے، تو علی کے ایمان کی گواہی مصطفیٰ سے لے لو۔ فرمایا کہ علی یہ دشمنوں کی امانتیں ہیں، ہم تو اپنوں کی امانتیں غصب کر جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں۔ اللہ جاندہ جمعہ پڑھ کے نکلیے نا، 1000 دا نوٹ پہ آوے اتے پیر رکھ لیں، تینوں کی ہویا ہے؟ میرا پیر سو گیا ہے، یہ نہیں پتا ایمان سو گیا ہے۔ 1000 کے نوٹ پہ ایمان گوا جاتے ہیں۔ میں ان کو بولوں گا کہ علی پاک سے سیکھیں کہ میرے نبی نے دشمنوں کی امانتیں ان کے حوالے کی۔ اور صحابہ جی کتنی یہ نوٹ کرنے والی بات ہے، ہمارے اندر لمحہ فکری آ گیا ہے کہ ہم حضرت علی کا دن منا لیتے ہیں، اور دن منانے کے لیے نہیں ہوتا، اپنانے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت علی کو اپنانے کا نام ہے محبت، ہم اپناتے نہیں ہیں۔ کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مانتے تم نے دے کر مدینہ آ جانا ہے، اور آج جس بستر پہ تم نے لیٹنا ہے وہاں دشمن آئیں گے تلواریں لے کر۔ اب ہم تو 81 کے پتے کھا کر بھی سو جائے تو نیند نہ آئے تلواروں کے سائے میں۔ جتنے لوگ ہیں آج گولیاں لے کر سوتے ہیں کہ ہمیں نیند آ جائے۔ حضرت علی اس بستر پہ لیٹے، دیکھنے والے کی نظر میں تو وہ نبی لیٹا ہے، مگر جب اس نے اٹھایا قم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی بیدار ہوئے۔ حضرت علی آگے سے کھڑے ہیں، کہنے لگے کیا مسئلہ ہے جی، کدھر گئے آپ کے نبی؟ کہتے میں آپ کا کوئی نوکر ہوں کہ آپ کو بتاؤں کدھر گئے؟ جا کر پتہ کر لو، میں یہاں لیٹا ہوں۔ یہ تھے شیر خدا کہ بستر پہ لیٹ کے امانتوں کی حفاظت کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ میں نے جان بھی اپنے محبوب پہ قربان کرنے کے لیے بستر پہ لیٹا۔ کسی نے مدینہ میں سوال کر دیا علی بستر پہ نیند آ گئی جب حضور نے کہہ دیا تھا کہ آج تلواروں والوں نے آنا ہے، دشمنوں نے آنا ہے؟
تو کہنے لگا دنیا میں ایک دن ہی نیند کا مزہ آیا ہے، جب بستر رسول پہ آئی وہ نیند ساری زندگی نہیں آئی، اگر آئی ہے تو اس بستر رسول پہ واہ آئی واہ، ہے۔ خوبصورت بات کریں مدنی صاحب کہا کہ اسی رات نیند آئی کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تھا تم نے صبح مدینے واپس آنا ہے، یہ یقین تھا ذات مولا کائنات کا۔ اور ہم آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شاید گمن صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہم بات کریں کہ پراپرٹی کی بات کی جائے، ہم بات کریں کہ پراپرٹی کا جو سلمپ آیا ہوا ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر، اس کو کس طرح ہم ختم کر سکتے ہیں، اور ایک گولڈن سینڈ اپارٹمنٹ سے ایک نیا اضافہ ہے پراپرٹی کی مارکیٹ کے اندر۔ تو گمن صاحب 17 سال کا آپ کا تجربہ ہے پراپرٹی ریل اسٹیٹ کے اندر، تو اس کو ذرا شیئر کیجئے گا ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ۔ سر گولڈن اسینڈ اپارٹمنٹ جو ہے میرا اتحاد ٹاؤن میں بن رہا ہے، اور میں یہ عمران خان کا ویژن لے کے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے، جو ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے ان کے لیے سوچنا ہے۔ تو یہ جو جہاں بن رہا ہے اس کی جو لوکیشن ہے، اس سراؤنڈنگ میں سارے کیمپس، یونیورسٹیاں ہیں، انسٹیٹیوٹ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز بن رہے ہیں، انجینئرز بن رہے ہیں، تو ان کے رہنے کے لیے ایک اچھی لیونگ سٹائل نہیں ہے، جگہ نہیں ہے بیچارے اتنے، تو ان کے لیے یہ بہت اچھی ایک لیونگ سٹائل رہائش ہوگی، پلس اس میں اسٹڈی ہوگی، کمبائن اسٹڈی کا ہم کر رہے ہیں، اس میں کافی چیزیں بن رہی ہیں، اس حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی یہ میں نے یہ بہترین آپ بنا رہے ہیں سر۔ 17 سال کا آپ کا تجربہ، پہلا پروجیکٹ آپ نے کون سا بنایا ہے کہ جو اس کو جہاں سے آپ کا سلسلہ شروع بیسکلی میں نے گھروں میں کافی کام کیا، لیکن یہ جو گولڈن سینڈ اپارٹمنٹ ہے یہ پہلا پروجیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اپارٹمنٹس کا یہ پہلا پروجیکٹ۔ ٹھیک ہے، تو کتنے سال میں مکمل ہو جائے گا آپ کا؟ یہ 2 ایئر میں کمپلیٹ ہو جائے گا، 2 سال میں مکمل ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے کہ اس ماہ رمضان کی برکت سے جو ہے آپ کو اس میں منافع بھی ہو، نفع بخش بھی رہے، اور جو لوگ لیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، اور ان کو دینا بھی آسان ہو ایک ساتھ، اور آپ کو ان کو مہیا کرنا آسان ہو۔ آج چونکہ شہادت مولا کائنات ہے، ان کا ذکر ہے کہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ داڑھی تو ہر بندے نے رکھی ہوگی، نمازیں ہر شخص پڑھ رہا ہوگا، پتہ کیسے کریں کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ تو سرکار نے کہا ذکر علی چھیڑو، چہرے کھل جائیں سمجھ جانا مومن بیٹھے ہیں، اگر چہرے بگڑ جائیں، ماتھے پہ بل پڑ جائیں، سمجھ جانا منافق بیٹھے ہیں۔ تو اس دور میں خط امتیاز کرنا ہو تو ذکر علی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے کہ جن کا جو ہے جائے ولادت، کعبہ بنا جن کی جائے ولادت، اور مسجد بنی جن کی جائے شہادت، ایسی ہی عظیم ذات کو حضور مولا کائنات کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے ناصر مدنی صاحب کے جس طرح جن کے فضائل آپ نے بھی ذکر کیا، اور زبانیں تھک سکتی ہیں، فضائل مولا کائنات ختم نہیں ہو سکتے، آپ کی جو شجاعت و بہادری ہے اس حوالے سے بتائیے گا۔ پہلے میں آپ کی بات کو 4 چاند لگا دوں، میرا چاند آج میرے چاندہ ماشاءاللہ کرتا بھی بڑا سونا ہے میرے چاندہ، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، یہ ہمارے ساتھ بھی جائے گا۔ جی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں حضرت علی کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں کہتا ہوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں علی کی حب نہیں وہاں ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب کتنا بڑا جملہ محبوب سے مل گیا کہ جس کے دل میں ایمان دیکھنا ہے حب علی دیکھو، اگر اس کے دل میں حب علی ہے تو پھر تو وہ ایمان والا ہے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ہمارے لیے مثال ہے کہ بغض علی رکھنے والے سوچ لیں کہ حضرت علی پہ جب جرح کرنے لگے تو پہلے یہ فرمان رسول یاد کر لیں کہ اپنی ایمان کو دنیا میں ثابت کرنے کے لیے تمہیں علی سے محبت ظاہر کرنا پڑے گی۔ اور علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ شجاعت علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کے کیا شجاعت ہو سکتی ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں اعلان کرتا ہوں کہ صبح میں فتح کا جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ نے فتح لکھ دی۔ اب سبھی لوگوں نے عبادت کی، ایک صحابی کہتے ہیں میں ساری رات اسی خواہش میں تھا کہ آج وہ دن آ جائے کہ صبح جو جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی خواہش تھی، مگر صبح جب ہوئی تو آپ نے فرمایا اینا علی، میرا علی کہاں؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں ورم ہے تو بیمار ہیں، آپ نے فرمایا میرے پاس لے کر آؤ۔ تو آپ نے اپنا لب مبارک نکالا، یہ وہی لب تھا اگر کنویں میں ڈال دیا جو تو میٹھا ہو جاتا ہے، کھارے خو کڑوے جو ہیں میٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اپنا لباب دہن لگایا علی پاک کی آنکھوں میں اور آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آنکھیں فوراً ٹھیک ہو گئی، اور وہ خیبر کو جو کتنے دن کا جو فتح نکلا ہو رہا تھا وہ حضور مولا کائنات کے ہاتھوں سے ہوا۔ ہم بریک لیتے ہیں، واپسی جا کے تفصیلی کلام کریں گے کہ خیبر جو فتح ہوتا ہے حضور مولا کائنات کے دستے مبارک سے ہوتا ہے، یہ دعائے رسول تھی۔ یہاں لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، حاضر ہوں گے یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ، اور اس رنگوں کے اندر گوشہ نعت میں 2 خوبصورت مہمانوں نے جوائن کیا، نوجوان باصلاحیت شناخہ ہمارے ساتھ ہیں، حسنین قادری ہمارے ساتھ ہیں، حذیفہ قادری ہمارے ساتھ، دونوں نوجوان شناخہ ہیں۔ آغاز کرتے ہیں حذیفہ قادری سے، بسم اللہ کریں میرے بھائی۔
شکر ہے تیرا یا اللہ، تو نے بڑا احسان کیا، پھر سے ہمیں رمضان دیا، لا الہ الا اللہ۔ شکر ہے تیرا یا اللہ، تو نے بڑا احسان کیا، پھر سے ہمیں رمضان دیا، لا الہ الا اللہ۔ اشرا رحمت آتا ہے، ہر چہرہ کھل جاتا ہے، بند شیطان ہو جاتا ہے، خلد کا در کھل جاتا ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کی خطائیں معاف کرو، ہے فرمان رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شکر ہے تیرا یا اللہ، تو نے بڑا احسان کیا، پھر سے ہمیں رمضان دیا، لا الہ الا اللہ۔ سحری و افطاری کے گھر گھر دسترخوان سجے، نور کلام الہی سے مومن کا ایمان سجے، ہے رب کا فرمان سنو، روزہ رکھو قرآن پڑھو، اور زکوٰۃ کو کر دو ادا، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ماشاء اللہ خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حسنین قادری، بسم اللہ کیجئے گا۔ حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، اور میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، میں گدائے مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، غم مجھے کیوں کر ستائیں، آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ بہت خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سنی۔ ٹرانسمیشن میں ایک بار سے شکریہ ادا کر لیتے ہیں اپنے اسپانسرز کا۔ کرش جامع شریع اسپیسیفکلی اس ٹرانسمیشن کے لیے اسپانسر کر رہا ہے۔ میکس فیئر بیوٹی کریم ہے، ویوو جوس ہے۔ اس خوبصورت سے وارڈروب کی بات کی جائے تو OFL کا وارڈروب ہے، چونکہ اب لاک ڈاؤن سے دوبارہ سے جو ایز کیا گیا تھا وہ آپ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے اسے دوبارہ سے کنٹینیو کر دیا گیا ہے۔ تو احتیاط کریں، اور اگر بہت زیادہ آپ کو شوق ہے شاپنگ کرنے کا اور آپ عید نہیں گزار سکتے شاپنگ کے بغیر، تو آن لائن شاپنگ کریں، لیکن احتیاط ضرور کریں، چیزوں کو سینیٹائز کر کے ہی استعمال کریں۔ چونکہ آگے بڑھتے ہیں، ٹاپک آج اس طرح کا ہے کہ ہر آنکھ ہی اشکبار بھی ہے، غمگین بھی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت جتنے بھی ہیں
تلوار اور زہر کے بغیر ان کا انتقال نہیں ہے۔ ہم نے یہ شروع سے لے کے اب تک دیکھا ہے۔ تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ناصر مدی صاحب جان لیتے ہیں۔ مدی صاحب یہ تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ہم نے اہل بیت جتنے بھی دیکھے ہیں اس طرح سے ہی دیکھے ہیں۔ دیکھیں جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس پہ اتنی ہی قربانیاں زیادہ لکھ لی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک دین بچایا کہ پتھر بھی کھائے، آپ نے اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے۔ آل محمد سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر بھی دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ کربلا میں پانی بند ہے مگر وضو نہیں ہے تو تیمم میں نماز ادا کی ہے، اور آل بیت نے کربلا میں سب کچھ لٹا کر بھی اپنا حیا نہیں ختم ہونے دیا۔ سیدہ زینب نے سارا خاندان جو ہے اپنے بابا کا باغ اجڑتے دیکھا، زہرا کا گلشن کٹتا دیکھا، مگر اس گلشن کو پھر بھی اپنے نانا کی شریعت سے آباد رکھا۔ اور آج جتنے مسلمان ہیں وہ آل محمد سے سبق لیں کہ جتنی مرضی مشکلات آ جائے دین سے ہم نے اپنا منہ نہیں پھیرنا۔ صحیح۔ ہم جو کہتے ہیں تھوڑی سی مشکل آ جائے، دیکھو جی اب ہمارے اسلام میں بھی اتنی مشکلیں، بیت اللہ میں دیکھیں وہ اعتکاف نہیں ہوا فلانی، بھائی یہ اللہ آزماتا ہے آپ کو، آپ کی ہی غلطیاں ہیں۔ آل محمد تو پاک ہے، انہوں نے دنیا کو مثال دے دیے کہ ہم دعا کریں تو اللہ بارش ڈال دیتا ہے۔ جس دعا میں آل محمد شامل ہو جائے، مدینہ والے آل بیت کے بغیر دعا ہی نہیں مانگتے تھے تو اللہ فوراً دعا سن لیتا تھا، تو کیا وہ فوراً دعا مانگ کے بارش نہیں مانگ سکتے تھے؟ دنیا والوں کو بتایا ہے کہ مصیبت آ جائے تو آپ اللہ پہ شاکر رہیں، صابر رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یوم شہادت سے ہمیں ایک بہت عظیم سبق ملتا ہے کہ جب آپ زخمی پڑے ہیں تو خون بہہ رہا ہے، تو خون بہتے بہتے پوچھا، آپ کے قریب آپ کے سارے عزیز ہیں، تو ان میں بیٹے جو ہیں بڑی محبت ہوتی ہے بیٹوں کو اپنے بابا سے، بیٹیوں کو تو اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو کہنے لگے میرے بیٹا حسنین وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بابا وہ تو گرفتار کر لیا ابن ملجم، بے ایمان کو گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا۔ تو کہنے لگے کہ آج گرمی بہت زیادہ ہے، یہ ناظرین علی علی کرتا ہے، میں کہتا ہوں علی علی سارا جگ کردا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے، مگر جو علی کردا کوئی کوئی کردا ہے۔ گھمن صاحب ہم علی پاک کا نام لینا تو ساری پسند کرتے ہیں، مگر جو علی پاک کی تعلیمات ہیں، جو ان کا اسوہ ہے، جو ان کا نقش قدم ہے، ہم اس کو نہیں اپناتے۔ بیٹا آج گرمی بہت زیادہ ہے تو جاؤ شربت لے جاؤ، میرے دشمن کو پانی پلاؤ کیونکہ آج گرمی بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نے کبھی مثال قائم کی ہے کہ اپنے دشمن کو کبھی میٹھا پانی پلایا ہو؟ تو اب قربان جاؤں ان بیٹوں پہ جو اپنے بابا کے قاتل کو پانی پلانے جا رہے ہیں۔ پھر آپ ناصر مدنی صاحب یہاں یہ بھی بتائیں کہ وہ بیٹے بھی عام بیٹے نہیں ہیں، ہاں جی، جنت کے سردار وہ بیٹے ہیں، اور بیٹے بھی جنت کے سردار ہیں، اور جن کو میرے نبی نے سردار کہا ہے کہ یہ میرے بیٹے جنت کے بھی سردار ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن ہے ہی سردار ہے کہ جو دو مسلمانوں کی جماعتوں میں صلح کا ذریعہ بن جاؤ۔ اب دنیا میں غیرت سب سے زیادہ دیکھنی تو حسنین میں دیکھیں، اگر آپ نے شجاعت دیکھنی ہے تو حسنین میں دیکھیں، اور جنت کے سردار بھی ہیں۔ اور سرکار نے یہ تو ہمارے پاس تو پلاسٹک کے پھول پڑے ہیں نا، تو اللہ کرے یہ اصل بھی کبھی آ جائیں، تو وہ پلاسٹک کے پھولوں سے تو خوشبو نہیں آتی۔ حضور فرماتے مجھے جب بھی خوشبو کی ضرورت ہوتی میں علی کے بچوں کو اپنے سونگ لیتا تھا، حسنین سے مجھے خوشبو ملتی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی۔ میاں محمد بخش نے بڑی سونی گل لکھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو معاف کرنے سے، کسی سے حسن سلوک کرنے سے ہماری شان میں فرق پڑتا ہے، میں ان کو یہ اپیل کروں گا خدا کے لیے علی پاک سے سیکھے کہ اپنے دشمن کو میٹھا پانی پلایا۔ یہ کرسی جامع شریف تو میٹھا اتنا ہوگا ہی نہیں جتنا میٹھا وہ ہوگا جس میں علی پاک کی مٹھاس پڑ گئی ہوگی، حسنین کے ہاتھ لگ گئے ہوں گے۔ یہ کرسی جامع شریف تو آج ہم نے میٹھا پینا ہوتا ہے نا، ابھی افطاری کے بعد شاید ہمیں ملے، اللہ کرے۔ میں ویسے تو ہمارے دیکھنے کے لیے ہی پڑا ہوتا ہے، ناظرین کے لیے دیکھنے کے لیے پڑا ہوتا ہے، مگر اس کے بعد قسمت والوں کے ساتھ جاتا ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہاں جتنے میرے ناظرین ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ اپنے دشمنوں کو میٹھا پانی پلا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے گھروں میں
ایک دوسرے کو فریج میں ہاتھ نہیں لگانے دیتے, ہاتھ نہ لائیں یہ شارٹ ہی. نامنی صاحب دیکھیں آپ بھی خوش قسمت ہے, یہ گرشہ جامع شیری آپ کے ساتھ بھی جائے گا. بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا کہ اچھی اور سیریس گفتگو کرتے کرتے یہ انٹرپشن انہوں نے اور بڑی اچھی اچھے بات طریقے سے ایڈ انہوں نے گفٹ ہم سے مانگ بھی لیا بڑے اچھے طریقے سے. یہ خوبصورتی ناصر مدنی صاحب کے ساتھ بات کی جہاں حضور مولا کائنات کے سخاوت کی بات کی ہے, شجاعت ایک مولا کائنات کی بات کی, جہاں سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں, ہاں جی, علی اس کا دروازہ ہے. پھر علی دروازہ کیسا ہے علم کی کہ آج ہم مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں, مغرب والوں سے علم تلاش کرنے میں لگے ہیں. علم تو حضور مولا کائنات کے در کا غلام ہے. کیا کہیں گے مولا کائنات کے علم کے حوالے سے بتائیے. میں یہاں یہ کہہ دوں بھی تم مغرب کو کاپی کرتے ہیں, وہاں جا کر تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے. تو تم مشرق والے مغرب کو کاپی نہ کرو, بلکہ حضور کے آل کو اور اصحاب نبی کو کاپی کرو, جن کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہوتے تھے. حضرت علی کے علم کے بارے میں آپ یہاں یہ بات ایڈ کر لیں کہ ایک امیر المومنین ایک پاگل عورت کو حد لگا دیتے ہیں. تو حضرت علی کو خبر ہوئی تو فوراً گئے, اور حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی القضات چیف جسٹس آف اسلام رہے ہیں جتنے امیر المومنین آئے ان کے دور میں. آپ کے علم کی یہ شان ہے کہ ایک پاگل عورت کو سزا سے بچایا, فوراً جا کر کہتے ہیں یا امیر المومنین میں نے محبوب خدا سے سنا ہے کہ آپ کسی پاگل عورت پہ نابالغ بچے پہ حد نہیں لگا سکتے, تو اس لیے یہ تو عورت جو ہے عقل مند نہیں ہے, اس کے تو پاگل ہونے کی دلیل موجود ہے, تو اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ پاگل پہ حد نہیں ہوتی. تو حضرت تو کہتے ہیں امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج علی نہ ہوتا تو میرا ایمان نہ بچتا, میرا ایمان علی کے علم سے بچا ہے کہ حضور کا فرمان میرے تک لے کر آ گئے. اور آج یہ ناظرین کے لیے سبق ہے کہ آپ کے پاس اگر علم کی طاقت ہو تو بڑے سے آپ بات کر سکتے ہیں. علم آپ کو اتنا جرت مند بنا دیتا ہے کہ آپ کو بڑے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا اور اگر علم کی بات کی جائے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی سوشل میڈیا پر, انسٹاگرام, فیس بک پر, یا عام روٹین میں یا کتابوں کی اگر بات کی جائے تو ہم بڑے سارے قول پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ جس پہ آپ نیکی کریں, جس پہ احسان کریں, اس کے شر سے محفوظ رہیں. یہ اس طرح کے علی کرم اللہ وجہ کے قول ہیں جو ہماری پریکٹیکل لائف میں آج کل کی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے. اس پر ان کے علم کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. کیپ واچنگ رمضان رنگ. خیر مقدم ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی خصوصی نشریات رمضان رنگ. مزید رنگوں نے جوائن کیا ہمارے ساتھ ہیں وقار چشتی, نوجوان ثناء ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں مدثر شاہ جی ہمارے ساتھ ہیں, ثناء ہیں, سینئر ثناء ہیں, لاہور خوبصورت محفل میں نعت پڑھتے ہیں, صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, السلام علیکم. اور آج کا موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے کہ شجاعت مولا کائنات کیا ہے, علم مولا کائنات کیا ہے. تو ناصر مدنی صاحب حضور مولا کائنات کے علم کی بات کر رہے تھے, تو یہاں ایک بات ہدیہ کرتا چلوں کہ اگر ہم تعلیم کو دیکھیں, تے آئین لام یہ میم, ناصر مدنی صاحب تعلیم میں سے آئین لام یہ نکال دیں, علی نکال دیں, پیچھے رہتا ہے تم, کہ علی کے بغیر تم کچھ نہیں ہو. تعلیم کے اندر بھی علی نظر آتا ہے. تو ہمیں حضور مولا کائنات کی شجاعت کا بھی ذکر کرنا ہے, آپ کے علم کا بھی ذکر کرنا ہے, آپ کے حلم کی بھی بات کرنی ہے, آپ کے سخا کی بھی بات کرنی ہے, آپ کے عطا کی بھی بات کرنی ہے. اور عطا کی طرف آتے ہیں کہ جب کوئی کھانا مانگنے آ جاتا ہے سائل در مولا کائنات پر, اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا, دیکھنے والوں سے وہ واقعہ تو شیئر کریں خوبصورت سا. قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ سارے علماء اکرام آیت پڑھتے ہیں, مگر ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ یہ آئی کس موقع پہ تھی کہ آپ کے بچے حسنین کریمین بیمار تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ عابدہ زاہدہ نظر مانی, اور نظر کیا مانی کہ اگر میرے بچوں کو اللہ نے صحت دی تو میں نفلی روزے رکھوں. ٹھیک ہے, اب بھی رمضان چل رہا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دن کی برکت سے اللہ ہمیں جتنی خواہشات نیک پوری کر دے. اور جتنے ناظرین اس وائرس میں مبتلا ہیں, جو بھی وائرس کا مبتلا ہے, جہاں بھی پوری انسانیت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وائرس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, افطاری کا ٹائم ہے. اب افطاری کے ٹائم ہم تو کس سے سلام لینا بھی پسند نہیں کرتے, موبائل آف کر دیتے ہیں, گھروں میں دروازے لاک کر دیتے ہیں کہ کوئی ہماری بنائی ڈشوں کو دیکھ بھی نہ لے, کیونکہ ڈشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. حالانکہ ہمیں حضرت علی اور آپ کے گھر کی جو سیرت جو اسوہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ افطاری کے ٹائم بھی آپ کے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے تو آپ نے اپنے دروازے کھلے رکھنے ہیں, کان بھی کھلے رکھنے ہیں. ہاں جی,
اللہ کی قسم یہ ہمارے جو نوجوان ہیں نا، یہ جو میرے چن ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ چنوں کے کان اتنے خوبصورت اور اتنے تیز ہیں، ساتھ والے کمرے سے ماما آواز مارے نا تو نہیں سنتے، مگر کمبل میں آہستہ بولیں، پاپا سن لیں گے، ماما سن لیں گے، کمبل میں بھی ان کو آوازیں آ جاتی ہیں۔ ہاں جی میرے چنوں، جس طرح کمبل میں تمہیں آواز آ جاتی ہے ہینڈ فری میں، خدا کے لیے اپنی ماما پاپا کی آواز بھی سنا کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے آگے کھانا ہے، حسنین کے آگے کھانا ہے، افطاری کا ٹائم ہے، اور چہرے کے رنگ جو ہیں اس ٹائم بدلے ہوئے ہیں، مگر کیا کرتے ہیں؟ آنے والے نے دستخط دے دی کہ جی میں مفلوق الحال ہوں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میں مسکین ہوں، کھانا دے دیا، خود پانی سے افطار کر لیا۔ اب کوئی دکھائے تو صحیح، یہاں کوئی قربانی تو دے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری ذات کیا ہے۔ یہ قرآن ایسے نہیں بنا، ان کے عمل کی وجہ سے، ان کے عمل پہ قرآن اتر آیا۔ پھر یتیم آیا، یتیم کو دیا، پھر مسکین کے بعد قیدی آیا، قیدی کو دیا۔ تو تینوں دن جب اپنا کھانا کسی کو دے دیا تو اللہ نے قیامت تک نشانی بنا دی کہ یہ عمل کیا تھا آل محمد نے، تو میں نے قرآن بنا کے اپنے محبوب پہ نازل کر دیا۔ ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ ان کی ثقافت پہ قرآن بنا، آپ بھی کچھ اس طرح کا کر کے دکھائیں کہ لوگ دیکھ کے مسلمان ہو جائیں۔ ہم فوراً سے نعت لیتے ہیں، مدثر کاظمی ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ کریں۔ اللہ کا کلام پڑھوں گا فوراً جی شکریہ جی۔ میں مولا علی کا ذکر علامہ صاحب نے کیا ہے تو دل چاہ رہا ہے کلام یہ والا پڑھوں کہ سونا لگدا علی والا، پیارا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، پیارا لگدا علی والا، کسے بھی میدان وچوں، کسے بھی میدان وچوں جا سن لے، سن لے، سن لے، نہیں بجدا علی والا، نہیں بجدا علی والا، علی مولا، مولا علی مولا، علی مولا، مولا علی مولا، خیبر دے وچ پاک نبی جد حیدر نو سد ماری، میں حاضر میں آیا آقا، میں صدقے میں واری، سلمایا کے سلمایا کے آندا آندا آندا، جیڑا شیر چلی والا، سونا لگدا علی والا، انج دی جرت کیتی سید وچ تاریخ دے چا گئی، بندیاں دے وچ ایک بندے دی انج دی شامت آ گئی، نعرہ مار کے حیدر دسیا دسیا، انج گجدا علی والا، انج گجدا علی والا، مار کے بودلا سائی جس دم ہانڈیاں دے وچ پایا، دیون کارن لال سخی۔ دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں لاہور رنگ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں، جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ، اور چونکہ 6 بجنے کے فوراً بعد ہی افطار کا اہتمام اور تیاریاں مزید تیز ہو جاتی ہیں، تو لاہور رنگ کے سیٹ پر بھی اس وقت تیاری ہو چکی ہے۔ انڈیگو ہائٹس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، چونکہ ہم پہلے بھی ایڈ کر چکے ہیں کہ انڈیگو ہائٹس ایک اچھا اضافہ ہے، اور چونکہ روف ٹاپ ہے اور بہت اچھی لوکیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانا بہت اچھا ہے، ٹیسٹ بہت اچھا ہے، تو صرف ایک دفعہ جانا آپ کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ بار بار ایک جگہ کو وزٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کھانا اچھا ہوتا ہے۔ اگر آج کی انڈیگو ہائٹس کی اسپیشل ڈش کی
بات کی جائے جو ہمیں افطار کے لیے بھیجی ہے تو وہ چکن کڑھائی ہے. اور چکن کڑھائی سے چونکہ یاد آیا کہ لاہوری جو ہے وہ کھاووں کے شوقین ہوتے ہیں تو وہاں ٹریڈیشنل کھانا بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر انڈیگو ہائٹس اس طرح کہ وہاں جا کے صرف آپ کو ویسٹرن کھانے ملیں گے یا آپ کو اٹالین چائنیز ملے گا, بلکہ آپ وہاں پر پاکستانی ٹریڈیشنل فوڈ بھی کھا سکتے ہیں. اور اگر اس کے انگریڈینٹ کی بات کی جائے تو انگریڈینٹس میں چکن کڑھائی ہے, ٹماٹر, پیاز, دہی, لال مرچ, نمک, ہلدی, چکن پاؤڈر, سبز مرچ, سبز دھنیا, چونکہ میں اچھے سے اناؤنس بھی کر رہی ہوں اور سب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں کیونکہ میں کھانا بھی بنا سکتی ہوں, میں خاتون ہوں بھائی. ادرک, لہسن, کالے مرچ, زیرہ, دھنیا, گرم مسالہ, کریم, یہ میں نے اس کا انگریڈینٹ دیکھا تو سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ کریم مائلڈ ٹیسٹ دیتی ہے. تو چکن کڑھائی میں کریم بھی یوز کی گئی ہے, اس کا ٹیسٹ آپ کو اچھے سے آئے گا. تو انڈیگو ہائٹس کی اچھی بات ہے, نیچے ایک اسٹرپ بھی چل رہی ہوگی لاہور کی اسکرین پر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ان سے سرچ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے جو کہ ہم ہمیشہ ایڈ کرتے ہیں کہ دیگر فیسلٹیز بھی آپ کو دے دی گئی ہیں کہ اب آپ چاہیں تو لانڈری بھی کرا سکتے ہیں, آرڈر ٹو ٹیک بھی کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی دیگر فیسلٹیز جو کہ لاک ڈاؤن ناصر مودی صاحب وہیں سے لانڈری کرواتے ہیں, وہیں سے ہاں روز بتاتے ہیں ہم کہ وہیں سے لانڈری کراتے ہیں اور آپ بھی کرا سکتے ہیں. تو اس طرح کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں اور کریک ڈاؤن کے دنوں میں آپ کوشش کریں کہ انڈیگو کا رابطہ بھی کریں کھانے کے لیے بھی اور دیگر فیسلٹیز, مگر ہمیں تھوڑی سی لیس بھی ہونی چاہیے جی. ڈسکاؤنٹ آپ کو ضرور ملے گا. مدنی صاحب یہ ان کی اچھی بات ہے, وہ سیدھے اور سادے انسان ہیں, سیدھی سی بات کر دیتے ہیں, جو مسئلہ مسائل ان کو ہوتا ہے وہ طیبی صاحب سے کہہ دیتے ہیں صاحب ڈسکاؤنٹ لے دیجیے گا. بالکل انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں ٹرانسمیشن میں, چونکہ ہم نعت شامل کر لیتے ہیں. بالکل نعت شامل کرتے ہیں. وقار چشتی ہمارے ساتھ, بسم اللہ کریں. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا, جدوں وقت نظر آوے دام دی ہوا دینا, دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نو, دل روندا ہے جان دینے جدوں لوکی مدینے نو, ہن سانو بھی آگا دربار وکھا دینا, آگا تیری محفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے, آگا تیری محفل وچ جھولیاں وچا بیٹھے, لج رکھ لی اے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا. اللہ ماشاء اللہ خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے وقار چشتی. ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ. اور ہم جو جس طرح روزہ اور صحت کی بات ہوتی ہے, آج حکیم صاحب سے جان سکیں گے کون سی جو ہیں وہ غذائیں کھانی چاہیے رمضان کے اندر جو صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. جی حکیم صاحب. بہت شکریہ جی. محترم آج کل چونکہ فاسٹنگ 16 گھنٹے کی 15 گھنٹے کی ہے تو سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہمیں پانی کا جو اہتمام ہے کہ پورے اس فاسٹنگ کے ٹائم میں ہماری باڈی میں ڈی ہائیڈریشن کا بہت خدشہ ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ تقریباً کوئی افطار سے لے کے سحر کے درمیان میں 10 سے 12 گلاس تو کم از کم پانی آپ نے لازمی پینا ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی آرگن ہیں, دیکھیں ہماری باڈی میں 85% پانی جو ہے اور 15 سے 16% خون ہے, لیکن ہم لوگ ان اغذیاء کو تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے خون بنتا ہے, لیکن جس چیز کی باڈی کو زیادہ ضرورت ہے اس پہ ہم اہمیت نہیں دیتے. تو سب سے پہلا عوام الناس سے یہ التماس ہے کہ وہ اپنی باڈی کے اندر پانی کی جو کمی ہے وہ نہ ہونے دیں. نمبر 2 یہ کہ ہم اپنی خوراک میں جیسے روزہ میں جو کھجور کا استعمال ہے
اچھا پانی جو گھر والا سادہ ہی ہے جو حکومت نے ہمیں خالص پانی دیا وہ دیکھیں یہ ہر بندہ اپنے طور پہ ہائیجینک پانی جو ہے وہ استعمال کرے. میں تو یہ کہوں گا چاہے وہ گھر کا پانی بھی اگر آپ کا اچھی کوالٹی کا ہے تو آپ اس کو ابال کے استعمال کر سکتے ہیں تو وہ بھی بینیفیشل ہے. باقی یہ کہ اس کے علاوہ آپ کھجور کا جو استعمال ہے چونکہ ہماری جب دسترخوان سجا ہوتا ہے تو اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کئی بار ہم ہمارے بچے کھجور کو اگنور کر دیتے ہیں, لیکن کھجور واحد ایسی چیز ہے کو باڈی کے اندر چونکہ پورا دن کی فاسٹنگ سے ہمارا شوگر لیول ڈاؤن ہوا ہوتا ہے, واحد کھجور ہے جو فوری طور پہ گلوکوجن بنتی ہے, جزوی بدن بنتی ہے اور ہماری جسم کو تقویت و توانائی بحال کرتی ہے. صحیح ہے. تو کھجور کا استعمال فوری طور پہ 2 یا 3 دانے کھجور ضرور کھائیں. اس کے بعد آپ کوئی بھی میٹھا پانی پی لیں اور آپ اس میں جو بھی مشروبات ہیں یا چیزیں ہیں. ویسے بھی ہمارے نبی کا پسندیدہ پھل ہے کھجور. جی جی بالکل کھجور ہے اس میں, اور جتنی بھی پوری باڈی کی نیوٹریشن ہے اللہ پاک نے اس کھجور کے اندر وہ تمام پائی جاتی ہے. مولانا ناصر مدنی صاحب ساتھ ہیں اور آج موضوع بہت ہمارا اہمیت کا حامل ہے, شہادت مولا کائنات ہے. مدنی صاحب کیا کہیں گے خلافت مولا کائنات جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ہمارے بتائیے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ 5 سال خلیفہ رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی شیر خدا ان کے بعد ان کے بیٹے 6 ماہ خلیفہ رہے حضرت امام حسن. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہمیں سبق ملا ہے کہ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو جتنے تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ جس دشمن نے مجھ پہ حملہ کیا ہے مسجد میں کیا ہے تو آپ نے ان کو پیغام دیا ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو بھی انسانی اخلاقیات جو سکھاتی ہیں حضرت علی نے سکھا دی کہ پانی پلایا, شربت پلایا, میٹھا پانی پلایا. ہمیں بھی چاہیے کہ معاشرے میں گلی بازار میں ہماری اکثر کہندے نے جتھے پانڈے ہون اوتھے کھڑاک ہو جاندہ ہے, جتھے کڑا ہوئے چکڑ ہو جاندہ ہے. گلی میں رہتے ہوئے ایک ہی جیسے کہ گمن صاحب سوسائٹیاں بناتے ہیں تو ان کی سوسائٹی میں لوگ لڑ چڑ لیتے ہیں نا, تو وہاں چاہیے کہ ہم وہاں کے مسئلے اپنے گلیوں میں ختم کر لیں, نہ کہ ہمیں تھانے کچہریوں میں جائیں. ہمیں پہلے ہمارے جو بڑے تھے نا وہ حضرت علی کے اسوہ پہ عمل کرتے تھے کہ وہ دشمن جب گھر میں چل کے آ جاتا تھا تو اس کو پانی پلاتے تھے, اس کی خدمت کرتے تھے اور پھر اس کو اونچا نہیں بولنے کسی کو دیتے تھے, بھائی ہمارے گھر آ گیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نمونہ ثابت ہوئے کہ جب کہ زیادہ قتل و غارت ہونی تھی, آپ کے بیٹے بھی سردار تھے, ان کے بھی چاہنے والے تھے, مگر دنیا کو پیغام دے گئے کہ جتنا انسان بڑا ہو اس کا ضرب بھی اتنا اونچا ہوتا ہے. برداشت کی ایک مثال ہے, کہندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے, جیڑے پکن لال محمد تے ہوئی کھاندے وٹے, میٹھا میوہ بیری دیوے مڑ بھی وٹے کھاوے, دین اسلام علی نو منن والا مڑ بیری بن جاوے. یہ پیغام ہے ناظرین کے لیے کہ حضرت علی شیر خدا نے 5 سال خلافت امارت پہ بیٹھ کے کبھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دی. کسی بھی خلیفہ راشد کے دور میں بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی بے انصافی ہونے لگی تو فوراً دیوار بن گئے کہ یہ سزا اس کی نہیں, اس کی سزا مصطفیٰ نے یہ متعین کی ہے, اس کو یہ سزا دی جائے. یہ کتنی بارہا مثالیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو انصاف بھی دلاتے تھے اور اپنے علم کو ایک ہتھیار کے طور پہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت کرتے تھے. صحیح. لیکن جس طرح آپ نے بات کی تعلیم جو علم مولا کائنات کو جو عطا ہوا, جو سرکار کی طرف سے جو ایک خاص مہربانی عطا ہوئی, اس سے بات کر رہے تھے آپ جس طرح کہ ہم آج تلاش کرتے ہیں مغرب کا آتھرس پڑھتے ہیں, مغرب کی طرف ہمارا بہت رجحان ہے کہ وہاں سے تعلیم یافتہ بن کے نکلتے ہیں, جبکہ اصل علم تو مولا کائنات کے در سے ملتا ہے. تو ہم جو دین جو مسلمانوں کو پہلے جو عروج حاصل تھا علم میں, دین میں اب نہیں ہے, اس کی سبب آپ کیا دیکھتے ہیں آج کے تعلق سے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ہر چیز ایزی لوڈ چاہتے ہیں. علم جو ہوتا ہے حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے, اور علم کسی کی جگیر نہیں ہے, اور علم ملتا ہے کوشش کرنے سے. صحیح ہے. اور علم ملتا ہے سفر کرنے سے, علم ملتا ہے اپنے آپ قربان کرنے سے. ہم نے علم حاصل کیا ہے صرف ڈگری کے لیے اور نوکری کے لیے. لو جی ہمارے پاس ڈگریاں بڑی ہیں, ہماری نوکریاں نہیں ملتی. جو وہ لوگ علم حاصل کرتے تھے وہ اللہ کی پہچان کے لیے. حضرت علی کو فقاہت کا بادشاہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کو فقاہت پہ بڑا عبور تھا, فقہی مسائل پہ آپ کو بڑا عبور تھا. اس کی کیا ریزن تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے گود رسول سے تعلیم لی ہے, ان کے بچوں نے بھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور جب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مثال ہے کہ آپ نے علم کو چھوڑا نہیں ہے اور ہر جگہ پہ آپ نے علم کو استعمال کیا ہے. ہم علم فنون حاصل کرتے ہیں تو فن کے لیے,
ہم علم نور حاصل نہیں کرتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں تعلیم لینی چاہیے کہ علم نور قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، وہ ہم حاصل کریں. اللہ تک اللہ سے ملنے کا، اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ صرف علم نور ہے. علم فنون تو انسان دولت کے لیے سیکھتا ہے، کہ جیسے کہ آپ بلڈنگ مٹیریل جو بھی ایکوائر کریں انجینئر، تو گمن صاحب ادھر جتنی مرضی عمارتیں پلازے بنوا لیں اپنے اس منصوبے میں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اگر آپ اپنے علم سے کس معاشرے کو فائدہ دینا چاہتے ہو تو آپ کو زیادہ سے زیادہ علم پہ عبور ہو، اور اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو علم انسان کو خود بھی اللہ کے قریب نہ کرے اور معاشرے کو بھی اللہ کے قریب نہ لائے. بات کے ساتھ گمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں، شاہد گمن ہیں، گمن ڈیولپرز کے آپ جو سی ای او ہیں. آپ یہ بتائیے گا سر کہ گمن ڈیولپرز جو ہے وہ ماشاءاللہ 17 سال سے کام جو کر رہی ہے، جو آپ بنانے جا رہے ہیں گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس جو آپ کے ہیں، یہ کتنے ایک ساتھ ہوں گی؟ یہ کس طرح اس کا طریقہ کار آپ نے رکھا ہے کہ کوئی اگر انسٹالمنٹ پہ لینا چاہے تو کس طرح لے سکتے ہیں؟ جی علامہ صاحب، میں آپ کے میسج دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ساتھ ساتھ. اس کا ہم نے 2 سال کا پلان رکھا ہے، 2 سال کے انسٹالمنٹ پلان ہوں گے. اور میں اس پروگرام کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو، اپنے جو دیکھ رہے ہیں ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ سوسائٹی ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پسند کریں گے. پہلے وہ آ کے دیکھیں وہاں. اچھا میرا بھی آپ سے ایک سوال ہے. آپ میرے چند ہیں، میں کہوں گا چند میری من. یہ جو عام لوگوں نے بات پھیلائی ہوئی ہے کہ یہ جو مکان بنا کر بیچ دیتے ہیں اس میں مٹیریل 2 نمبر لگاتے ہیں اور 1 نمبر کے پیسے لیتے ہیں، تو آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ آپ وزٹ کریں، ہم 1 نمبر چیز استعمال کرتے ہیں، تو آپ آ کر دیکھیں، آپ کا انشاءاللہ مطمئن ہو کے آپ باہر بالکل. مدنی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو ایسا کام کرتے ہیں وہ بس ایک دفعہ ہی بناتے ہیں، پھر وہ دوبارہ بنا نہیں سکتے. انشاءاللہ کام وہی کرتے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں جو واقعی پائیداری کا ہوتا ہے. لیکن آج کا موضوع بہت بڑا ہے، حضور مولا کائنات کی شہادت کا دن ہے، اور ہم علم کی بات کی، مولا کائنات کی سخاوت کی بات کی کہ ایک منگتا درے مولا کائنات پہ آتا ہے، آ کر سوال کرتا ہے کہ مولا بھوکا ہوں، کھانا دے دیجئے. مولا کمبر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کمبر سے کھانا دے دو. کمبر کہتے ہیں حضور کھانا تو کجاوے میں ہے. فرمایا کجاوا دے دو. کہا کجاوا تو اونٹ پر ہے. فرمایا اسے اونٹ دے دو. کہا حضور اونٹ تو قطار میں ہے. فرمایا قطار دے دو. اب جب وہ قطار اونٹوں کی قطار عطا کی جاتی، قطار اونٹوں کی دے کر کمبر بھاگ جاتے ہیں. 2 دن بعد کمبر واپس آتے ہیں. حضور مولا کائنات کہتے ہیں کمبر گئے کہاں تھے؟ کہا حضور آپ کا دریائے سخاوت نہ جوش پہ تھا، مجھے ڈر یہ تھا کہیں آپ یہ نہ کہہ دیتے کہ اونٹوں کی قطار کس کے ہاتھ میں ہے، تو آپ یہ نہ کہہ دیں کمبر تو بھی ساتھ چلا جا. تو یہ حضور مولا کائنات کی سخاوت ہے کہ صرف روٹی لینے آیا ہے لیکن اونٹوں کی قطار عطا کر دی. اگر علم کی بات کروں حضور مولا کائنات کی، تو ایک جو ہے وہ فلسفی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے، چاند کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے، سیاروں کا آپس میں کتنا فاصلہ ہے. اس نے بڑی تحقیق کی، اس کو کوئی مناسب تحقیق مل نہ سکی. اس کے ایک مسلمان دوست نے کہا کہ کیا بات ہے، کافی دن سے نظر نہیں آ رہا. اس نے کہا ایک تحقیق کر رہا ہوں. وہ نان مسلم تھا. اس نے کہا میں تحقیق کر رہا ہوں کہ ستاروں کا آپس میں کتنا فاصلہ ہوا کرتا ہے، سورج کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے، کوئی مجھے مستند تحقیق مل نہیں رہی. اس نے کہا مسلمان نے کہ یہ کتاب ہے، یہ کتاب لے کے جاؤ، اسے پڑھو، مجھے امید ہے تمہیں رہنمائی ملے گی. وہ کتاب اس کو دی گئی، وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ تھی. وہ جب اس کو کتاب دی گئی، وہ 6 ماہ بعد ملتا ہے، بڑا خوش و خرم ملتا ہے. کہتا ہے کہ یہ جو ہے کتاب کس کی تھی؟ اس نے ہوا کیا، تمہاری تحقیق کہاں تک پہنچی؟ اس نے کہا میری تحقیق مکمل ہو گئی. میں حیران ہوں کہ اس کتاب میں ساری باتیں موجود ہیں، اور میں نے جب اس کی تصدیق کی ہے، پوری دنیا میں سائنٹسٹ جتنے تھے ان کو بھیجی، انہوں نے بھی تصدیق کی، بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تم پھر کیا سمجھے؟ اس نے کہا میں یہ سمجھا ہوں کہ جس بھی شخص کی یہ کتاب ہے، جس کی یہ تحقیق اس میں ہے، یا تو وہ خدا ہے، یا پھر جب رب ساری کائنات بنا رہا تھا تو وہ جو ہے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ یہ نہج البلاغہ ہے، اور یہ کتاب حضور مولا کائنات کی ہے. ہمارے جو ہے وہ اسلام کے اندر آپ 4تھے خلیفہ ہیں اور رسول اللہ کی اہل بیت ہے. تو وہ کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ کائنات کا سارا علم حاصل ہے، کیوں نہ ہو جنہیں رسول اللہ خود کہیں کہ علم کا دروازہ علی ہیں. اس بارگاہ علی سے، اور آج کے نوجوانوں کو میں بات ہدیہ کر دوں آج کی نشریات کا تحفہ سمجھتے ہوئے، اگر آپ کو ریاضی نہیں آتی، اگر آپ کو کیمسٹری میں کسی بھی علوم میں مسئلہ ہوتا ہے، وضو کیجئے، 2 رکعت نفل پڑھی حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں، اس کا ثواب اصال کیجئے، اور پھر دعا کیجئے، آپ کے وسیلے سے مدد طلب کیجئے. یقین جانیں آپ کی ریاضی کے جو مسئلے ہیں، جو الجھنیں ہیں، وہ سلجھنوں میں تبدیل ہو جائیں گی. آپ کا ذہن چلنے لگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو خیرات حضور مولا کائنات کے در سے ملے گی. جب ان کے در سے خیرات ملے گی تو کبھی بھی نادم و شرمندہ نہیں ہوں گے. اور میرے حضور مولا کائنات کا فرمان ہے، پھر میں آگے چلتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں، جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں،
تو میں قرآن پڑھتا ہوں. جب میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے میں رب سے بات کروں میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں. علی تو وہ ہیں کہ جن کا تعلق قرآن سے ایسا ہے. حضور نے فرمایا میں دنیا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اپنی اہل بیت اور ایک قرآن. جو اس پر رہے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا. تو آج ہمیں یوم علی بھی منانا ہے, مولا کائنات کی بھی ماننی ہے, مولا کائنات کو بھی ماننا ہے. صرف یوم منانے سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا مقصود ہے. جس طرح مدنی صاحب نے کہا وہ اپنے دشمنوں کو پانی پلاتے ہیں, وہ مسجد میں نمازوں کا اہتمام فرماتے ہیں. حضور مولا کائنات کی ذات وہ ہے کہ رات کو حضور مولا کائنات جب شب بیداری کرتے ہیں, صبح ہوتی ہے, فجر کی نماز کے بعد مسجد میں آتے ہیں اور پھر وہاں سے گھر نہیں جاتے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا. اور جب اذان ہوتی تھی, آج جب اذان ہوتی ہے ہم باتیں کرتے ہیں, آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, بڑی کرم نوازی فرمایا تو میوٹ نہیں کرتے اپنے ٹیلی ویژن کو, آواز صرف کم کرتے ہیں. یہ مولا کائنات ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کا رنگ متغیر ہو رہا ہے, آپ کو پسینے آ رہے ہیں. کسی نے کہا مولا یہ کیفیت کیوں ہے؟ کہ تم جانتے نہیں کس بارگاہ کی سے بلاوا آ رہا ہے, کس بارگاہ سے بلاوے کی آواز آ رہی ہے. تو آج ہمیں تعلیمات حضور مولا کائنات کو ماننا ہے, اپنی زندگیوں کو مستنیر کرنا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا اسلاف کیا کہتا ہے, صحابہ کی تعلیمات کیا کہتی ہیں, قرآن کیا کہتا ہے. جو ہماری ہے نا یہ بہت کم ہے اس طرح کی تمام شجاعت, بہادری, علم کی داستانیں بیان کرنے کے لیے. وقت کے ہم ہمیشہ سے پابند ہوتے ہیں, کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ڈسکس کر سکیں جس سے آپ بھی مستفید ہو اور ہم بھی مستفید ہوں. طب کی جانب بڑھتے ہیں, چونکہ ہم ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ کوارنٹین ہے, لاک ڈاؤن ہے, تو لوگوں نے گھروں میں بیٹھ کے بڑے اچھے سے چیزوں کو مینج کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ کوارنٹین کے دنوں میں ہم نے گھر کا کھانا کھایا ہے, اچھا کھایا ہے, ریسٹورینٹ بند ہیں, باہر کا کھانا اوائڈ کیا ہے. اب اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے آفٹر عید بھی کیا انسٹرکشنز دیں گے آپ دیکھنے والوں کو؟ جی بہت شکریہ جی. چونکہ آج یوم علی کے حوالے سے میں آپ کی طرف ہی آؤں گا. تو علی علیہ السلام علم کا منبع تھے اور عقل, شعور, دانائی کوٹ کوٹ کے اللہ رب العزت نے ان میں بھری ہوئی تھی. اور آج کے دور کے حوالے سے جو معاملہ ان کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں سے وہ شخص بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا. یہ حضرت علی کا قول ہے اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ زمانہ شاید یہی زمانہ ہے. بالکل اور جو ماحول آج کل بن گیا ہے کہ ہم گھروں میں ہیں تو تحفظ میں ہیں, حفاظت میں, اور باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ موذی اور یہ جو وبائی مرض ہے کہیں ہمیں یہ خوف کھا بیٹھا ہے کہ کہیں ہمیں یہ پکڑ نہ لے. سٹے ہوم والی پالیسی اپنا. تو یہ حضرت علی کرم اللہ کی کیا بات ہے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا دروازہ ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے. یعنی بہت انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری عوام بڑی باشعور عوام ہے اور پوری دنیا میں چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہوا کہ ہمارے ملک میں یہ بیماری اس وقت آئی ہے کہ جب 2-3 ماہ ہمیں اویئرنیس ہو چکی ہے. تو یہ ایک اللہ کا خاص ہم پہ رحمت ہے اور فضل ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک کے لوگوں کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اور اس کے اندر میڈیکلی کئی وجوہات ہیں. اور اس میں ایک اپنے طور پہ جو میں نے جج کیا ہے کہ چونکہ ہم لوگ جس ماحول میں رہتے ہیں یہاں پہ ڈینگی اور ملیریا کے بہت سے مسائل ہیں. اس ڈینگی ملیریا کی وجہ سے چونکہ ہر دوسرے شخص کو ڈینگی بھی ہوا ہے, ملیریا بھی ہوا ہے, ہماری باڈی کا جو امیون سسٹم ہے ان مچھروں کے کاٹنے سے امیون سسٹم ہمارا سٹرونگ ہوا ہے. ہماری باڈی میں وائرس اور بیکٹیریاز سے مقابلہ کرنے کا اینٹیجن جو باڈی میں پیدا ہوتا ہے وہ بھرپور اس میں جو ہے نا پیدا ہوا ہے جس سے اس کی ریزسٹنس پاور بڑھی ہے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں شرع اموات کم ہیں اس بیماری کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس رب کا خاص کرم ہے. اور ویسے بھی اللہ کے نبی کی دعا ہے اس امت پہ کہ وہ کسی نہ کسی عذاب میں نہیں انشاءاللہ وہ مبتلا ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ عید کے حوالے سے میں اپنے عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح یہ پورا رمضان کا مہینہ ایک انسان مرکب ہے جسم اور روح کا کہ روحانی طور پہ ہم عبادات کر کے اپنی روح کو پاک صاف کرتے ہیں, گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, طائف کرتے ہیں, اسی طرح ہم باہر کے کھانے اور مضر کھانے اور ناٹ ہائیجینک جو ہائیجینک کھانے اگر آپ استعمال کریں گے, آپ یہ دیکھیں ان دنوں ہمارے ملک میں کوالٹی آف لائف لوگوں کی بہتر ہو گئی. آپ دیکھیں جو شرع اموات لاہور میں 60-70 لوگوں کی
अमूमन शरह अमवात थी वो 10-12 पे आ गई। उसकी वजह यह है कि बाहर एक्सीडेंट के मामलात कम हो गए। बाहर क्या होता था, लोग इधर से कुछ खाया उधर से कुछ खाया और वो हार्ट अटैक के इश्यूज कम हो गए। तो हम अपने अवाम को यही तलकीन करेंगे कि ये जो मामला है, ये जो एहतियात आपको पूरी दुनिया में कोरोना के इवज हमें एक खौफ जो फैला है, इस खौफ को लेके एक नॉर्मल लिमिट में हमने पूरी जिंदगी चलना है और पूरी जिंदगी जो हमने इसकी एहतियात करनी है ताकि हमारी आइंदा आने वाली जिंदगी में इस किस्म के मूजी वायरसेस से, बैक्टीरिया से हम बच सकें। लेकिन हमें ये समझने की जरूरत भी होगी। जी जरूर, हम उस पर बात करते हैं। आज की किताब हमारा एक सेगमेंट है और आज बहुत खूबसूरत किताब है। इसका टाइटल बहुत अच्छा है कि मादने इश्क मुस्तफ़ा। ये किताब है, नातों का मजमुआ है और हमने कल भी दीवाने खज़र की बात की थी, तो आज ये मादने इश्क मुस्तफ़ा किताब है। ये बहुत अच्छी तरतीब दी है, हाजी मोहम्मद अयूब जो हैं करमा वाले, उन्होंने तरतीब दी है और इसको जो है पब्लिश किया है हाजी इनामुल्लाह तैयबी साहब, पीर हाजी इनामुल्लाह तैयबी साहब की सरपरस्ती इसको जो है वो पब्लिश किया करमा वाला बुक शॉप ने। इसे ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि लॉकडाउन के दिन हैं, आप जा तो नहीं सकते नहीं मार्केट से, लेकिन जो किताब से मोहब्बत करते हैं वो आप ऑनलाइन परचेज़ कीजिए, इसको अपने घर में रखिए, पढ़िए और किताब से दोस्ती लगाइए। जो किताब पढ़ने वाला है उसके इल्म में हमने देखा है रोज़ रोज़ इजाफा होता है, वो लोगों से नहीं पूछता, उसे खुद क्योंकि नॉलेज होता है वो किताब पढ़ता है। क्योंकि नासिर मदनी साहब की तरफ आते हैं, वो भी किताब बहुत पढ़ते हैं। आज इसका तारफ भी बड़ा खुश मिजाजी से कराया आपने। हाँ जी, ऐसे ही है। और साथ क्योंकि नासिर मदनी साहब कहते हैं कि जिस तरह किताबों को उन्होंने फुटपाथ पे देखा है, जबकि किताबों को जो है घरों में रखना चाहिए। आज के मौजू के हवाले से आखिरी पैगाम क्या देंगे आप? आज के मौजू के हवाले से हमारा आखिरी पैगाम यही है कि रोज़ा भी बर्दाश्त का दर्स देता है, इस्लाम भी बर्दाश्त का दर्स देता है। और आप फरमा रहे थे कि हज़रत अली मस्जिद में कैसे होते थे। पूरी पाकिस्तान की मस्जिदों में माहौल है कि हम मस्जिद में जाकर भी एक दूसरे से झगड़ते हैं और मस्जिदों के एक दूसरे की मस्जिद में जाना पसंद नहीं करते, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब भी मस्जिद में होते थे और आपका जिस्म जो था ना रेशम की तरह हो जाता था। हालांकि फुलाद था आपका जिस्म, मगर मस्जिद में रेशम के गालों की तरह। तो किसी ने सवाल किया कि हुजूर आपका जिस्म बाहर सख्त होता है, मस्जिद में नरम। कहते सबसे बड़े के घर में आता हूँ तो मेरे में हिम्मत नहीं रहती कि मैं उसके आगे कैसा करूँ। तो हमें भी चाहिए कि हम मस्जिदों के माहौल को पकीज़ा रखें, वहाँ एक दूसरे की तरफ घूर के ना देखें, दूसरे की मस्जिद को नफ़रत की निगाह से ना देखें, तमाम मुसलमानों की इबादत गाहों की इज़्ज़त करें, बल्कि गैर मुसलमानों की इबादत गाह का भी एहतराम करें जो हमारे नबी ने सिखाया है, ताकि तुम्हारी मस्जिद में आने वालों को दिलो सुकून मिले। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो बर्दाश्त का दर्स दिया है कि अपने दुश्मन के लिए भी अपने घर का दस्तरखान खुला रखें, बचाए रखें। खुदा के लिए तुसी अपनी भरजाइयां लई फ्रिज नहीं खोल सकते, अपने भतीजियां लई फ्रिज नहीं खोल सकते, तो दस्तरखान घटा खोलना है। मैं पैगाम दवांगा, अल्लाह वास्ते मेरे हाथ जुड़े ने, मेरे चन्नो हज़रत अली दी मन्नो, अपने दुश्मन लिए भी नरम हो जाओ, अपने सज्जन के लिए भी नरम हो जाओ। मदनी साहब दी मन्नो इतनी खूबसूरत अंदाज में वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, कंक्लूड करते हैं आज की ट्रांसमिशन को। लेकिन हमने देखा ये कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और जो तालीमात है, अगर हम देखें आज के ज़माने में कि उस कॉन्टेक्स्ट की हमें ज़रूरत क्या है, उनके बहुत सारे कौल, आपको कौल याद हो हमसे शेयर करें आप। बिल्कुल ऐसी हुज़ूर मौला कायनात जो हैं, आप जो है हुज़ूर मौला कायनात के अक़वाल को बेशुमार अक़वाल आते हैं। आप फरमाते हैं कि इस्तिखारे के हवाले से कि जो शख्स इस्तिखारा करता है वो कभी नादिम और शर्मिंदा नहीं होता, यानी कि जो अल्लाह से मशवरा कर ले फिर उसको जो है ज़माने से मशवरा करना नहीं। लेकिन ये कौल जो मैं चाहती हूँ कि सब एक एक शेयर करें, आप एक कौल सुना। हज़रत अली का बेहतरीन कौल है, आपने कहा कि जिसने रसूल से कुछ नहीं सीखा उसने अपने आप से भी कुछ नहीं सीखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क़यामत तक सिखाने के लिए, आपकी ज़िंदगी क़यामत तक नमूना है, तो हमें इंशाअल्लाह हुज़ूर से सीखना है, कॉपी करना है। सर आप भी एक कौल सुना। जी, हज़रत अली करमुल्लाह का एक कौल इस दौर में बड़ा ही कामयाब है और मैं कहता हूँ कमाल है कि जिस शख्स पे एहसान करो उसके शर से बचो। क्या बात है, क्या बात है। और यकीन करें कि ये इतना बड़ा कौल है कि यहाँ पे इल्म जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप भी कॉल शेयर करें। आज के हवाले से ये कहना चाहूँगा हज़रत अली के हवाले से कि खुद मुश्किलें बर्दाश्त की और अपने भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा की, खुद सबसे एक कॉल पूछने का मकसद दरअसल ये था कि आज के ज़माने में जब हमें अशद ज़रूरत है इस चीज़ की, ये कॉल है जिनकी मुश्किलात हमें आज दरपेश है, जिनके सलूशन इस कॉल की सूरत में हमारे साथ मौजूद है। कहा गया है कि जिसके साथ नेकी करो, एहसान करो, उसके शर से महफूज रहो। आजकल हम ये देखते हैं ये प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा की जाती है हमारे माशरे में, जिसपे आप एहसान करें, जिसकी आप मदद करें, जब कल को वो किसी मकाम पर पहुँचता है तो आपसे आगे नहीं मिलाता। तो ज़िंदगी की हकीकत ये है, तलख हकीकत ये है कि आजकल जो हमारे साथ हो रहा है,
حضرت علی کرم اللہ وجہ کے علم سے ہم ان تمام چیزوں کے سلوشن جو وہ نکال سکتے ہیں. کہ صاحب آپ کی جانب دوبارہ سے آتی ہے, چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آگے امیون سسٹم کی اب بات کر رہے ہیں, لیکن چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کرونا وائرس بہت اسٹرانگ ہے, تو آپ نے کہا کہ ہمارا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, ہم براؤن اسکن کے لوگ ہیں. ایک میرے جاننے والے وہ USA میں ہیں, ان کو کرونا وائرس ہوا, وہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا, ساری ڈیٹیلز ان سے شیئر کی, تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جو کرونا ہے وہ ماڈریٹ کرونا ہے, چونکہ وہ پاکستانی ہے. تو چونکہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان کا امیون سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کرونا وائرس بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہے اور کمپیریٹیولی جلدی پھیلتا ہے. تو مزید امیون سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے بچوں اور خاص طور پہ بوڑھوں کیا انسٹرکشنز دیں گے آپ؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں جی امیون سسٹم کے لیے سب سے اہم چیز ہے صبح کا ناشتہ. اچھا. کہ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچے بچیاں اسکول گوئنگ جو ہیں وہ اسکول صبح کا ناشتہ کر کے نہیں جاتے. صبح کا ناشتہ واحد ایسی چیز ہے جو آپ کو جزء بدن بنتا ہے اور آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے. نمبر 2, نیند کا پورا کرنا. ٹھیک ہے, یعنی یہ ریسرچ بھی ہے کہ رات کا 11 سے 3 بجے کا 4 گھنٹے کا ایسا مخصوص ٹائم ہے جس میں باڈی کے اندر جو آپ کے سیلز ہیں اس کے اندر ڈی جنریٹیو چینجنگ پیدا ہوتی ہے. جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹاکسن باڈی میں پھیلنا شروع ہوتا ہے جو کینسر کا سبب ہوتا ہے. یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے. تو رات 11 سے لے کے 3 بجے تک ہر صورت میں ہر شخص کو سونا چاہیے, اور جب آپ پرسکون نیند لیتے ہیں آپ کے اعصاب کو سکون ملتا ہے تو قوت مدافعت آپ کی بہتر ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ خوراک کے اندر اگر آپ آئیں, ہم اپنے بچوں کو جو بھی موسمی پھل ہیں ان کی عادت ڈالیں. ہر پھل کے اندر, ہر پھل, ہر سبزی, ہر اناج ہر شخص کو سوٹ نہیں بھی کرتا, لیکن ہر پھل کے اندر تقریباً مکمل نیوٹریشن موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کسی میں کیلشیم ہے, کسی میں میگنیشیم ہے, کسی میں زنک ہے. تو یہ وہ نیوٹریشن ہے جو ہماری پوری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے امیون سسٹم کو انہانس کرتی ہے. اس کے علاوہ ہم بچوں کو اکثر اور بڑوں میں یہ کہتے ہیں کہ بادام اور کشمش, یہ ہماری 2 چیزیں ایسی ہیں جو مغزیات میں آتی ہیں. یہ آپ صبح ناشتے میں 7 دانے بادام, 11 دانے کشمش کے کھا لیں, یہ قوت مدافعت کو بہتر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتاتا چلوں کہ زیتون کا تیل ہے. اچھا, 7 کی جگہ 8 ہو جائے تو خطرہ تو نہیں, 8 ہو جائے کوئی خطرہ نہیں, لیکن ہمارے چونکہ مسلک یہاں اتنے ہیں تو اس لیے مجھے بھی ایک ترتیب میں چلنا پڑتا ہے. نہیں, وہ میں سے پیار سے پوچھا. نہیں, وہ میں اس لیے غلطی سے بھول جائے. وہ ایک 7 کی دیکھیں جی, ماشاءاللہ ناصر مدنی صاحب آپ بھی بڑے عالم آدمی ہیں, 7 کے درجے میں کتنی فضیلت ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے پورا ایک چیپٹر ہے. بالکل. تو ویسے آپ 7 اور 11 چھوڑ کے 21 اور وہ بندے کے مزاج کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, میں بتا رہا تھا زیتون کا تیل ہے, امیون سسٹم, وہ آپ ناک میں تھوڑا تھوڑا ڈال لیا کریں بچوں کے, اس سے آپ کی امیونٹی, آپ کے یہ سائنوسائٹس کے ایشوز بہتر ہوں گے. پھر یہ جو لوگ ناف کے اندر 1-2 قطرے اس کے ڈال لیں, جتنے بھی موذی امراض ہیں اس سے آپ بچے رہیں گے. تلووں کے اندر جن لوگوں کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے اور پنڈلیوں میں بے چینی ہوتی ہے, وہ آپ تلووں پہ تھوڑا سا سرسوں کا یا زیتون کا تیل مل لیں. اس کے علاوہ آپ اپنی خوراک کے اندر کوشش کریں, آج کل ہماری جو گرمی کی وجہ سے گرم خشک چیزیں لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں, اور پھر جو ہمارا انوائرمنٹ ہے, سٹریس کا انوائرمنٹ ہے ہمارے ملک میں, تو اس صورت میں آپ وہ غذا استعمال کریں جس کے اندر روگنیات زیادہ ہوں. مثلا سبزیوں کا بھی استعمال کریں, گوشت کا ہم منع نہیں کرتے, لیکن آپ گوشت کھائیں, لیکن آپ پورے ہفتے میں ترتیب دیں, دالیں بھی کھائیں, سبزیاں بھی کھائیں, کیونکہ آپ دیکھیں کسی سبزی کے اندر کوئی کیلشیم ہے, کسی سبزی میں میگنیشیم ہے, زنک ہے. تو جب آپ بھرپور غذائیت سے بھری ہوئی چیزیں کھائیں گے تو آپ کی جو باڈی ہے وہ اچھے نتائج آپ کی باڈی مرتب کرے گی. ٹھیک ہے, سارے انسٹرکشنز جو آپ نے دی یقیناً بہت پروڈکٹیو ہیں. سکتے ہیں جی بالکل, یہ ہمارے مدنی صاحب کو منع نہ کریں, بہت نہیں, کھیر جو ہے دیکھیں بچوں کے لیے بھی سابودانہ ہے, کھیر ہے, چاولوں کی کھیر ہے, یہ لطیف غذائیں ہیں اور سنت ہے. آپ کو اللہ معاف کرے, اللہ پاک محفوظ رکھے. ہم دعا کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے حضور مولا کائنات کا دن ہے, رخصت لیتے ہیں سارے مہمانوں سے کیونکہ ہمارے پاس وقت کیونکہ افطار کے قریب پہنچ چکے ہیں. آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. اور ہم کیونکہ حضور مولا کائنات کا ذکر کیا ہم نے, تو جاتے جاتے چند اشعار حضور مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد, نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد, اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد, اور پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکل میں ہیں مشکلیں, کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد. اور 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں, اس لیے مدنی صاحب 12 مہینے چین سے رہتا ہوں میں, اس لیے اسم پڑھتا ہوں میں یاراں یا علی کہنے کے بعد, کیونکہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں, اور آئینہ خانے اسے عکس جلی کہتے ہیں, لہجہ عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں, جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں. اور آج ہم نے کوشش کی کہ حضور مولا کائنات کی شہادت کا ذکر ہو,
آپ کی سخاوت کا ذکر ہو، آپ کی عبادت کا ذکر ہو، آپ کے حلم کا ذکر ہو، آپ کے علم کا ذکر ہو، اور سب بات کا حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے حضور مولا کائنات کی سیرت سے جو ہے وہ مستنیر ہونا ہے، اپنے بچوں کو بھی آپ کی سیرت پڑھانی ہے۔ جہاں ہم بچوں کو آتھر جو ہے مغرب کا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ شیکسپیئر کو پڑھ لیا جائے، اس کو پڑھ لیا جائے، سب باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جو در علی پہ آیا ہے، جس نے در علی پہ آ کے عرض کر دی ہے، وہ کبھی نادم و شرمندہ خالی نہیں گیا ہے۔ کائنات پورے میں بیدم وارسی نے کہا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن۔ مصطفیٰ علی اللہ کریم ہم سب پہ حال میں مہربانی فرمائے۔ دعا کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ ناصر مدنی صاحب دعا فرمائیں، اور ہمارے جو ہیں علامہ دعا بھی فرمائیں گے، اور گھمن صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کے ساتھ کرشی جامع شریف کا گفٹ بھی جائے گا۔ آپ کو بھی سر بہت شکریہ جی۔ مدنی صاحب دعا فرمائیے گا۔ میرے ساتھ بھی جائے گا؟ آپ کے ساتھ جی ایک نہیں 2 جائیں گے، لیکن ابھی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم۔ یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات، اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما۔ میرے مولا کریم، مشکل وقت میں بھی حضرت علی نے تمہیں یاد کیا، اے میرے مالک، ہر نماز میں تمہیں انہوں نے یاد کیا۔ ہمیں بھی حضرت علی کے اسوہ پہ عمل کرتے ہوئے ہم ہر وقت تجھے یاد کرتے ہیں۔ اے اللہ پورے پاکستان کی عوام کی اور حکومتی اداروں کی جتنی مشکلیں اللہ سب کی آسان فرما۔ مولا کریم ہمارے پینل کی جو نیک خواہشات ہیں پوری فرما۔ اے اللہ عید کے لیے جو انہوں نے سوچ رکھا ہے ان کی سوچ سے بھی زیادہ پورا فرما۔ اے میرے مولا کریم یہ جو جتنے ہمارے پینل کے معاونین، کیمرہ مین، ساؤنڈ والے اور اوپر سے گائیڈ لائن دیتے ہیں، پروڈیوسر صاحب، شاہ صاحب، مطہر صاحب، پروفیسر صاحب، جتنے عزیز ہیں اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ چودھری عبد الرحمان صاحب، چودھری عبد الخالق صاحب، ہمایوں صاحب، نصر اللہ ملک صاحب، وحید اختر صاحب، اور جتنے ہمارے معاونین ہیں مولا کریم جو اس چینل کے لیے محنت کرتے ہیں، اور آج ٹرانسمیشن میں جو ہم نے سیکھا سکھایا، یہ سرور کی محفل، یہ رنگوں کی محفل، رمضان رنگ سجائے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ اللہ اپنے حبیب کے خاص محبت والوں میں ہمیں شامل فرما۔ قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما۔ ISI FIA IB رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن، عدلیہ، سینٹ، قومی اسمبلی، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ڈاکٹر، جتنے ادارے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے، پاک فوج، پاک پولیس، اللہ سب کی مدد فرما۔ کہ پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ جو ہمارے مہمان گھمن صاحب آئے ان کی بھی نیک تمنائیں پوری فرما۔ جو ہمارے پینل میں روز ہمارے ساتھ رمضان رنگ کے سنگ ہوتے ہیں، میرے بھائی عارف تیبی صاحب، صہب حاجی، اور جتنے عزیز پینل میں موجود ہیں سب کی نیک تمنائیں پوری فرما۔ اور رمضان میں مولا انہیں کول مائنڈ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی